ابھی میں نے آپ حضرات کو جو عمل بتایا ہے وہ کون سا عمل بتایا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ ایک عمل میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، ایک میں روایت کو بیان کر رہا ہوں، اس کا لب لباب، تاکہ وقت تھوڑا ہے، اس کو سننے کے بعد آپ سمجھ جائیے گا کہ دوسرا عمل کون سا بتا رہا ہوں۔ تو آج آپ کو 2 موتی میں نے آپ کو دینے ہیں، ایک میں نے دے دیا ہے، ایک موتی مزید آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ والو جب یہ تک زندگی میں یہ 2 موتی آپ کے پاس ہے، انشاءاللہ العزیز ساری زندگی آپ کو تتی ہوا نہیں لگے گی۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس۔ ہاں اللہ والوں کے پاس جاؤ تو کس لیے جاؤ؟ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے، تعویذ دھاگے کے لیے نہیں۔ آئندہ دارالشفا بھی آؤ تو کس لیے آؤ؟ کملی والے کی محبت، اللہ کی محبت کے لیے آؤ۔ جو دوسرے موتی میں آپ کو دے رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا، 4-5 منٹ کے اندر میں آپ کو سارا وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا۔ مدعی نے آ کے دعویٰ دائر کیا کہ اے مسلمانوں کے نبی، فلاں نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، فلاں نے کیا کیا ہے؟ میرا اونٹ چوری کر لیا ہے۔ اب وہ اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لے کر آیا ہے، تو جب دونوں گواہوں نے بھی کہہ دیا جی ہاں جی اس کا اونٹ چوری ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا جس کے اوپر یہ الزام تھا، یعنی جو فریق دوم ہے اس کو بلایا۔ جب فریق اول اور فریق دوم دونوں کو سنا اور گواہوں کی گواہی دی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا، یعنی حد جاری کر دی۔ جب ہاتھ کاٹنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کیا تو جس کے اوپر یہ الزام تھا اس نے کہا یا رسول اللہ اس اونٹ کو بھی بلا لیجئے جس اونٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے چوری کیا ہے، اس اونٹ کو بھی عثمان بلا لیجئے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے چوری کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے بہانے سے وہ اونٹ بھی لے کر آؤ۔ اب وہ اونٹ بھی حضور کی بارگاہ میں ہے، مدعی بھی ہے اور فریق دوم بھی ہے اور دونوں گواہ بھی موجود ہے۔ مقدمہ سنا گیا، مقدمے کے مطابق کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حد جاری کر دی۔ اب جب اونٹ آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اونٹ کو گویائی کی طاقت دی۔ اونٹ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، اللہ کے برحق نبی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو اپنے مالک کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اونٹ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے مالک نے اونٹ چوری نہیں کیا، یہ تو میرا مالک ہے، اس نے اونٹ چوری نہیں کیا، اس کے ہاتھ نہیں کاٹیے۔ یہ جو مدعی ہے، یہ جو مدعی ہے یہ بھی منافق ہے، اس کے جو دونوں گواہ ہیں وہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے بغض نبی کے اندر یہ الزام لگایا ہے صرف بدنام کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اونٹ کی گواہی لے لی اور اس متاثرہ شخص کو کیا کیا؟ باعزت بری کر دیا۔ اب اللہ والو اگلی بات آپ حضرات کو جو موتی ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس شخص سے پوچھا جس کو باعزت بری کیا گیا، جو اونٹ کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ خاص مدد تیرے لیے اتری ہے کہ تیرے ہاتھ کٹتے کٹتے بچ گئے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو قابل ذکر ہو آپ کی بارگاہ میں بیان کروں، میرا بس ایک ہی عمل ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں کملی والے پہ درود پڑھتا ہوں، کہ میں اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تو عمل کرتا ہے اس عمل پہ قائم رہ، جس طرح آج تیرے ہاتھ کٹنے سے بچ گئے ہیں، تو اس مقدمے سے بری ہو گیا، کل تو دوزخ سے بھی بری ہو جائے گا۔
کل تو دوزخ سے بھی بری ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک فکرے کا اضافہ ہے نزہۃ المجالس کے اندر راوی نے کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اس عمل پہ قائم رہ، یہ عمل تجھے پل صراط سے پار لگا دے گا۔ تو اللہ والو، اگر دنیا کی مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، تکلیفوں سے نکلنا چاہتے ہو، بیماری سے نکلنا چاہتے ہو، جادو سے نکلنا چاہتے ہو، اولاد کی نافرمانی سے نکلنا چاہتے ہو، مالی تنگدستی سے نکلنا چاہتے ہو، وہ اپنے اوپر قرضہ ہے اس قرضے سے نکلنا چاہتے ہو، ہمسایوں میں دشمنی ہے، شریکے میں دشمنی ہے، رشتہ داروں میں مخالفت ہے، اس اذیت سے نکلنا چاہتے ہو تو دن رات کملی والے پہ درود پڑھو، دن رات کملی والے پہ درود پڑھو۔ تو اللہ بولو اسی کوشش کا حصہ ہے ہمارا کملی چینل۔ کملی چینل یوٹیوب چینل بنانے کا مقصود اور مطلوب صرف اتنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ذکر رسول پہ آ جائے، ذکر رسول پہ آ جائے۔ آج الحمدللہ 13 تاریخ ہے، ابھی 13 دن صرف ہوئے ہیں کملی چینل کو بنائے ہوئے، تو ہم نے یہ ارادہ کیا تھا یا اپنا ایک ہدف رکھا تھا کہ انشاءاللہ العزیز 1 سال کے اندر اندر ہم 1 ارب بار درود پاک پڑھیں گے، یعنی 1 ارب درود پاک کا جو ہدیہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے۔ یعنی یہ ہماری سوچ کہہ لیں، ہمارا ہدف کہہ لیں، ہماری محبت کہہ لیں، جو بھی تھا، اس سارے کو سوچ کے ایک منصوبہ بنا کے ایک فکر بنا کے ہم نے 1 جولائی 2023 کو یعنی آج سے 12 دن پہلے کملی چینل جو ہے وہ لانچ کیا۔ میں نے پہلے بھی ایک بیان کے اندر اظہار کیا ہے کہ جب میں امت کا ظاہری حال دیکھتا ہوں، سارا دن میرا یہی کام ہے، تو میری ایک محبت اور چاہت اپنی جگہ پہ معتبر تھی کہ نہیں پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ 1 ارب۔ لیکن جب لوگوں کو دیکھتا تھا، ان کے رویوں کو دیکھتا تھا اور اپنی اوقات کو دیکھتا تھا تو اندر سے دل دک دک کرتا تھا کہ یہ 1 ارب کیسے ہوگا، یہ تو بہت بڑا ہدف ہے، 1 ارب مانی رکھتا ہے۔ لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم، میرے لجپال میرے شیخ کی دعائیں اور میرے رب کا خاص الخاص کرم ایسا شامل حال رہا کہ الحمدللہ صرف 4 دنوں کے اندر ہم 1 ارب 35 کروڑ درود پاک اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے، صرف 4 دنوں کے اندر، صرف 4 دنوں کے اندر۔ تو اللہ والوں، اس سے مجھے اتنا حوصلہ ملا، جیسے آپ کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ آئی ہے، آپ کو خوشی ہوئی ہے، بے نہیں مجھے بھی بہت راحت ملی، خوشی ملی۔ اس خوشی کا نتیجہ کیا ملا، نتیجہ کیا نکلا کہ پھر میں چوڑا ہو گیا، پھر میں کیا ہو گیا؟ چوڑا ہو گیا۔ پھر میں نے کہا نہیں، جب رب دینے پہ ہے، کملی والا نوازنے پہ ہے، تو میرا لجپال میرا بابا دعائیں کرنے کے لیے ہے، تو گل 1 ارب نہ نہیں بنتی، گل 1 کھرب نہ بنے گی۔ تو ہم نے اپنا ہدف جو ہے وہ 1 ارب سے بڑھا کے 100 ارب کر دیا، یعنی 1 ٹریلین، 100 ارب۔ الحمدللہ آج 13 جولائی ہے، یعنی وہ 1 ارب 35 کروڑ کے بعد، یعنی کل اس کو اگر ملا لیں تو الحمدللہ 13 دنوں میں 4.5 ارب سے زیادہ ہم درود پاک اکٹھا کر چکے ہیں 13 دنوں کے اندر۔ اور ابھی بہت سا درود پاک ایسا ہے جو مختلف علاقوں سے ہم اکٹھا کریں گے، جس طرح جماعتیں آ جائیں ہیں، کچھ ادھر سے اکٹھا ہوگا، پھر ہفتہ وار محافل کا نظام ہے وہ الگ الگ ہے۔ جب انشاءاللہ جولائی کا مہینہ مکمل ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو ہم اطلاع بھی کریں گے، خوشی کی خبر بھی دیں گے کہ اتنے ارب اللہ نے اکٹھے کروا دے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کا حوصلہ رہے اور آپ کا یقین رہے کہ جتنی بھی امت بدکار گناہگار ہو گئی ہے، ابھی بھی رونے والی آنکھیں ہیں، ابھی بھی رونے والی آنکھیں ہیں۔ اس لیے سورج مشرق سے نکلتا ہے، اس لیے سورج مشرق سے نکل رہا ہے کہ ابھی رونے والی آنکھیں ہیں، ابھی راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانے والے ہاتھ ہیں، مانگنے والے ہاتھ ہیں، ابھی وہ قلوب وہ دل ہیں جن دلوں کے اندر قلوب کے اندر درد مصطفیٰ ہے، کملی والے کا درد ہے امت کے لیے، ابھی وہ لوگ الحمدللہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے بڑی کہ جولائی کے آخر تک انشاءاللہ عزیز ہم 15-16 ارب جو ہے وہ درود پاک اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ کو یہ ساری بات بتانا ایک تو خوشی کی بات تھی، اہل ایمان کے ساتھ اس کو شیئر کرنا یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے، خوش ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور مجھے بھی خوشی ہو، تو اپنی خوشی کو آپ کے ساتھ بانٹا ہے۔ اور دوسرا اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ لوگ کملی چینل کے ساتھ جڑے، اپنے گھر کے بچے کو جوڑو۔ اللہ بلو اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری اولاد نافرمانی سے بچ جائے، نشئی ہونے سے بچ جائے،
گھر بھی لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، رزق کی تنگیاں وہ ختم ہو جائیں. جو آج کل فرقہ واریت ہے، کوئی کہتا ہے بریلوی ہو جو، کوئی کہتا ہے بھابی ہو جو، کوئی کہتا ہے کچھ ہو جو. اللہ بولو اس گند سے نکلنا چاہتے ہو تو حضور کی غلامی میں آ جاؤ، کملی والے کی غلامی میں آ جاؤ، کملی چینل پہ آ جاؤ. کوئی فرقہ واریت نہیں ہے وہاں، ایک ہی بات ہے، درود پڑھتے جاؤ، برود نکلتا جائے گا. کیا کرتے جاؤ؟ درود پڑھتے جاؤ، برود نکلتا جائے گا. پھر درود والا جانے تو تم جانو. ہم نہیں کہتے کہ یہ بن جاؤ، یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ پھر جو کہنا ہے کملی والا کہے گا، تمہیں کہے گا. کہنے والا مدینے والا، کملی والا، سننے والے آپ ہو. جدھر وہ بھیجے گا ادھر چلے جانا، جدھر وہ بھیجیں گے ادھر چلے جانا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، جہاں کاروبار کرتے ہو، جہاں بھی جاتے ہو، سارا دن دعوت کا کام کرو. ہر بندے کو کملی چینل کے ساتھ جوڑو، ہر بندے کو کملی چینل کے ساتھ جوڑو، اور اس کو پہلے دعوت دو کہ کم از کم 1.25 کی نیت کر لے. کتنی نیت کر لے؟ 1.25 کی. اللہ والوں جب 1.25 مرتبہ وہ درود پاک پڑے گا، جب اس کی مٹھاس آئے گی، اس کے نفع آئیں گے، پھر وہ خود ہی کہے گا کہ یہ نہیں یار گل 1.25 نہیں بننی، سر گل 1.25 کروڑ نہ بننی. پھر وہ 1.25 کروڑ پہ خود ہی آ جائے گا. جیسے میں نے ارادہ کیا 1 ارب کا، تو اللہ نے کرم کیا تو میں نے 1 ارب سے کہاں اٹھ کے چلا گیا؟ 100 ارب پہ. تو انشاءاللہ جب آپ 1.25 پڑھیں گے، جب 1.25 کے نفع آپ کو ملیں گے، تو آپ خود ہی کہیں گے حضرت صاحب اگلے دفعہ میرا نام لکھنے میں بھی 1.25 کروڑ پڑھوں گا. تو اللہ والوں آج ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے ہیں، خواتین بھی ہیں، آپ حضرات بھی ہیں. تو آپ میں سے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے والا مرد مجاہد کون ہے؟ لکھو جی نام، جلدی جلدی کرو. ہوں ساڑھے لفافے لین کا وقت آ گیا ہے ماشاءاللہ. بس 1 منٹ تکلیف ہے، باقی سوچ لو، استخارہ کر لو. وہ کاغذ پین سے لینے گئے ہیں جو حضرات ابھی استخارہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے حضرت صاحب میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. تو مشورہ کرنے کا مطلب ہے نہ ہی سمجھو. تو اس لیے میں نے مشورہ نہیں کہا، میں نے کہا استخارہ کر لو. 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک خواتین میں، 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک مردوں میں. کون لکھے گا؟ پیچھے ایک مرد مجاہد کا ہاتھ مجھے نظر آ رہا ہے، بھاگو بھاگو، ارادہ بدل نہ جائے. 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھنے والے مرد مجاہد کا نام. ماشاءاللہ یہاں بیٹھے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس نام اور اپنا سکنا، یعنی جہاں سے آپ آئے شہر کا نام. باہر دیکھو کوئی اور ہے. آپ نے آنکھیں نیچے کر لی ہیں حضرت صاحب، آنکھ بھی نہیں ملائی جاتی ہے. میرے سے آنکھ نہیں ملائی جا رہی، میدان معاشر میں کملی والے سے کیسے ملاؤ گے؟ ہمت کرو، ہمت. 1.25 کروڑ مرتبہ. او بھائی درود مانگے خانقاہ کے لیے، مدرسے کے لیے پیسے نہیں مانگ لیے، پریشان نہیں ہو. 1.25 کروڑ مرتبہ. کون کون مرد مجاہد، عورت مرد؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں نا، بس یہ امت کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ اتارنی پڑتی. دیکھیں تھوڑا سا ہوا ہے، 2-3 اور پیس نکل آئے ہیں. یہ 2 بھی نکلے 5 کروڑ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں وہ کہتا ہے لال لال ساری گڈی لال ہے. خانقاہ چ یہ کیوں نہیں؟ ابھی بھی کہیے کروڑ ہے، کروڑ ہے، سارے ہی کروڑ کروڑ ہے. خلاص ماشاءاللہ. چلو آنکھیں تو اٹھاؤ، آنکھیں تو اٹھاؤ. 1.25 کروڑ والے تو مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہیں، باقی آنکھیں تو. چلو 1.25 کروڑ نہیں ہے، 50 لاکھ. 50 لاکھ کون کون لکھواتا ہے؟ چلو اس میں رائے دیتا ہوں کہ اگر آپ 50 لاکھ لکھوائیں گے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی مثلا میں لکھواتا ہوں تو میرے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے بھی پڑھ سکتا ہوں، یعنی تقسیم بھی ہو سکتا ہے. 50 لاکھ کون پڑے گا؟ 50 لاکھ کون پڑے گا؟ ماشاءاللہ. 25 لاکھ کون پڑے گا؟ 25 لاکھ کون پڑے گا؟ اللہ والو دیکھ لو، جو تعداد کم ہو رہی ہے، محلات جو ہیں ان کے درجات کم ہو رہے ہیں. کل پھر پچھتاؤ گے کہ میں 50 پڑا ہوتا تو اتیلا میرا ہونا سی. پھر نہ کہنا کہ مجھے پتا نہیں چلا. 25 لاکھ کون کون پڑے گا؟ ہاں جی لکھو اللہ والو. 25 لاکھ، صرف 25 لاکھ.
ہماری آواز پہ باہر سن رہا ہو، وہ کہے گا یار خان کا جو بڑا کروڑوں کا اسٹاک مارکیٹ ہے، کروڑوں کا کاروبار ہو گیا ہے، یہ تو اسٹاک مارکیٹ ہے. ماشاء اللہ جلدی کرو، لکھو، اللہ نے گرمی ہے بس ذکر شروع کریں گے. شاباش شاباش. کوئی اور ہے تو آپ لوگ سب لکھ لیں. 25 لاکھ. اب آخری بات، نہ آپ کی نہ میری، 10 لاکھ کون پڑے گا؟ 10 لاکھ مرتبہ درود پاک کون پڑے؟ جو رہ گیا ہے کم از کم 10 لاکھ کی نیت کر دے. لکھو بھائی، دیکھو مرد مجاہد کھڑا ہوا ہے، 10 لاکھ والا بھی مجاہد ہے. شاباش، لکھو لکھو. ایک دن لوگ نکل آئے. اللہ چھوٹے حال والوں کو بھی غیرت عطا فرمائے. 10 لاکھ کون پڑے گا؟ جس نے ابھی تک نام نہیں لکھوایا. 10 لاکھ. میری دعا ہے اللہ 10 لاکھ پڑھو گے، اللہ تجھے نہیں، اللہ تیری نسلوں کو رنگ لگا دے گا. دعا مفت میں ملے گی، یہ پیکج کا حصہ نہیں تھی. چلو جی، لیکن وہ میرے بھائی اٹھ گئے ہیں، چلو دعا کے صدقے اٹھے تھے. دیکھو جی نام بولو جی. بہاولپور سے محفوظ اللہ. اچھا ماشاء اللہ. معذرت جی، اللہ سونا خوش رکھے آپ کو، آباد ہے. لو جی، ہم یہاں پر ہمارے ہمسایوں سے بہاولپور سے بھی مل گئے. کتنا؟ 1.25 کروڑ. 10 لاکھ وہ دعا والا پیکج. 10 لاکھ. چلو کچھ نہیں کرنا، ہڈ رام ہے، سستی کے مارے ہوئے ہیں، ان کے لیے آخری پیکج ہے جڑا جو کہتے ہیں 10 روپے کا لوڈ کرا دو. کہتے ہو نا، وہ کمپنیوں نے بھی 10 روپے کا بند کر دیا. انہوں نے کہا 50 سے کم لوڈ نہیں ہم کرتے، ہے نا امیر صاحب. اب یہ آخری ہے. 1.25 لاکھ مرتبہ کون پڑے؟ اب کوئی نہ محروم رہے حضور کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے. جنہوں نے ابھی تک نام نہیں لکھوایا، 1.25 لاکھ مرتبہ آخری. ادو ریٹ دوبارہ نہیں ڈگنا. آپ کسی امید پہ نہ رہیں گے حضرت صاحب اور ریٹ گڑائیں گے اور 50,000 روپے بھی آ جائے. 50,000 روپے نہیں مارتا. 1.25 لاکھ آخری. 1.25 لاکھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نکل آئے ہیں کچھ دانے، چھوٹے چھوٹے بھی نکل آئے ہیں. کر لو گھروں میں فون کر کے پوچھ لو، مشورہ کر لو، استخارہ کر لو، کوئی رہ نہ جائے. اس اجتماعی عمل میں گنگا میں ہاتھ دھو لیں، اللہ سارے غم دور عطا فرما دے گا. 1.25 لاکھ مرتبہ. کوئی بھی آج آیا ہوا ہمارا مہمان، اللہ رسول کا مہمان، خالی نہ جائے. لکھو جی لکھو، منٹ مارو جلدی جلدی. 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ. وہ بیچارے کہتے ہیں اسی خود رزق کا وظیفہ لینا آئے ہیں تو تم سب لکھ لکھ سنان دے. اس لیے کہہ رہا ہوں نا، 1.25 لاکھ درود پاک دے دو، اللہ روٹی کھول دے گا انشاءاللہ. بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خلاص جی، اللہ رب العزت سب کا قبول و منظور فرمائے. ہمارے لیے 1.25 کروڑ والے بھی پیارے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں. ہمارے لیے 1.25 لاکھ والے بھی قابل احترام ہیں. یہ تو وما توفیقی الا باللہ، یہ تو اللہ کی توفیق ہے جس کو ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ 1.25 کروڑ پڑھنے والے کا وہ اخلاص نہ ہو جو 1.25 لاکھ پڑھنے والا ہے. ایک آدمی بہت مصروف ہے، اس کا 1.25 لاکھ پڑھنا بھی 1.25 کروڑ ہی ہے. تو یہ اس کے فیصلے ہیں. الحمدللہ ایسے لوگ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں، ہیرے چن چن کے، کہ جنہوں نے اپنی فیملی کے اندر 4 3 ممبر دیے ہیں 1.25 کروڑ والے. یعنی کسی نے کہا میری بیوی بھی 1.25 کروڑ پڑے گی، میں بھی 1.25 کروڑ پڑھوں گا. اس طرح کئی ایسی فیملیز ہیں الحمدللہ، اللہ ہماری فیملیز کو بھی ان میں شامل فرمائے. انہوں نے کہا جی ہم گھر کے 5 فرد ہیں، یعنی 2 میاں بیوی 3 بچے ہیں، ہم سارے 1.25 لاکھ پڑھیں گے. تو اللہ آپ سے بھی یہ گزارش اور التجا ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے یہ ماحول بنانا ہے. اور آج نہیں ہے، اگر ذہن نہیں بنا لکھوانے کا تو اگر جا کر ذہن بن جائے تو کملی چینل میں جا کے کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار کر دیں، اپنا نام اور تعداد لکھوا دیں. اللہ رب العزت سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے.